اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، میرا نام سید احمد سمیع ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل۔ ویورز، سب سے پہلے السلام علیکم۔ آج عید کا دوسرا دن ہے اور بروز پیر۔ تو ویورز، کل میں نے آپ کو تمام اہل وطنوں کو اور پورے عالم اسلام کو عید مبارکباد ہو۔ تو آج بھی میری طرف سے عید کا دوسرا دن ہے، میٹھی عید کا، اور عید مبارک قبول ہو۔ تو سب سے پہلے آج بہت دنوں کے بعد میں آپ سے پھر دوبارہ ڈسکس کر لوں کرونا وائرس کے بارے میں۔ تو کرونا وائرس کے مریضوں کی پاکستان میں اس ٹائم آپ سے مخاطب ہوں، 56,349 ان کی تعداد ہو گئی ہے۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 56,349۔ اور ویورز، اس کے اندر لاسٹ 24 گھنٹے کے اندر جو اضافہ ہوا ہے 1,748 مریضوں کا اضافہ ہوا، اور جو لاسٹ 24 گھنٹے میں اموات ہوئی ہیں وہ 34 کے قریب ہوئی ہیں۔ تو اس کے علاوہ یہ جو لاسٹ 24 گھنٹے کے اندر جو ٹیسٹ لیے گئے ہیں 10,049 کے قریب ٹیسٹ بھی لیے گئے ہیں، مطلب مریضوں کے۔ اور اس کے اندر جو اس طرح ٹوٹل ٹیسٹوں کی تعداد ہو گئی ہے پاکستان کے اندر 48,656۔ تو یہ تو تھی 24 گھنٹے کی رپورٹ۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ صبح وائز آج کیا پوزیشن ہے۔ تو سب سے پہلے وہی بات کہ 56,349 ٹوٹل مریض ہیں، اور اس کے اندر جو جب سے کرونا وائرس 26 فروری سے اب تک جو پاکستان میں کرونا وائرس کی وجہ سے جو اموات واقع ہوئی ہیں وہ 1,167، اور 17,482 مریض اس میں صحتیاب بھی ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک اچھی بھی خبر ہے، یعنی کہ ڈیتھ کے ایشو سے ریکور ہونے والا جو ایک جسے کہتے ہیں کہ کوانٹٹی ہے وہ ذرا بہتر ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے ویورز، سندھ میں 22,491، پنجاب میں 20,077، یہ جو بلوچستان ہے اس کے اندر 3,409، اور اسلام آباد میں 1,641، KPK میں 7,905، آزاد جموں کشمیر کے اندر 209، اور گلگت بلتستان کے اندر 619 مریض ہیں۔ تو ویورز، یہ آپ دیکھ لیں کہ صرف رمضان کے اندر ہم 8,000 سے چھلانگ لگا کر آج عید کا دوسرا دن ہے، ہم 56,349 پہ پہنچ گئے۔ اس ہوش شربہ اضافے کی وجہ سے اب جو خبریں آ رہی ہیں اور جو میری اطلاعات ہیں، تو اس کے مطابق عید کے چوتھے دن یعنی کہ بدھ کے دن شاید پھر دوبارہ جتنے بھی پاکستان کے بڑے ہیں وہ سر جوڑ کے بیٹھیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن کر دیا جائے۔ میں آپ کو یہ خبر ایک دفعہ پھر بتا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ بدھ کے دن جو ایک اجلاس ہوگا اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں کمپلیٹ لاک ڈاؤن کر دیا جائے۔ اور جس طرح کہ سندھ کے جو وزیر تعلیم سید غنی صاحب، وہ تو پہلے ہی فرما چکے ہیں، انہوں نے عید سے بلکہ رمضان کے اندر انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اگر ضرورت پڑی اور ہمیں اسکول اگر بند کرنے پڑے 1 سال کے لیے بھی تو ہم بند کر دیں گے۔ یعنی کہ وہ اس چیز کے اندر، کیونکہ وہ خود بھی اس سے متاثر ہوئے تھے، تو وہ بڑے اس کے اندر جارحانہ قسم کے بیان دیتے ہیں، یعنی کہ وہ ایک طرح سے اس کو کرونا کو واقعی ایک جو حقیقت ہے وہ سمجھتے ہیں، اور جسے کہتے ہیں کہ اس کے مطابق وہ بہت یعنی کہ وقتاً فوقتاً اپنی رائے کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پاکستان پہ رحم کرے، اور پھر وہی والی بات کریں گے کہ دیکھیں احتیاط کریں اور بہت زیادہ احتیاط کریں۔ یقین جانیں، میں اپنی ویڈیوز کے اندر آپ لوگوں سے ذکر کرتا رہا ہوں رمضان میں بھی کہ لوگ شاپنگ کے لیے اس طریقے سے نکلے کہ یعنی کہ دیکھیں، آپ خود سوچیں کہ یا آپ چھتوں پہ کھڑے ہو کے اذانیں دیتے تھے جب پاکستان میں کرونا نیا یعنی داخل ہوا 26 فروری کو، تو جناب مارچ کے مہینے کے اندر 10-15 تاریخ تک آپ اذانیں دیتے تھے چھتوں پہ کھڑے ہو کے رات کو 11 بجے، اور جو ہی رمضان کے اندر آپ وہ اذانیں چھوڑ کے آپ عید کی شاپنگوں میں نکل گئے، اور اس بری طرح نکلے کہ یقین جانے کہ علمان الحفیظ کہ اتنا رش کیا گیا، اور جس کا خمیازہ یہ ہے گا کہ 8,000 سے
ہم اس ٹائم 56,349 پہ ہمارے مریضوں کی تعداد پہنچ گئی. تو ویورز اللہ تعالیٰ ہر شخص کو، ہر مسلمان کو اور دنیا کے اندر بسنے والے دوسری بھی اقوام کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اس کرونا سے جلد از جلد چھٹکارا ہو. اب آتے ہیں ویورز آپ کے پاس ایک خبر. میں ویسے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی تھوڑی بہت آپ کو اس بارے میں ٹچ دیتا رہا ہوں، لیکن آج میں آپ کو ایک جامع قسم کی خبر دے رہا ہوں کہ چائنا اور انڈیا کے لداخ کی بارڈر کے اوپر 5 پوائنٹس ایسے ہیں. ان 5 پوائنٹس کے اوپر جسے کہتے ہیں کہ ایسی جنگ چل رہی ہے جس کو کولڈ وار ڈاکٹرائن کہتے ہیں. اس قسم کی بھی 3 محاذوں پہ چل رہی ہے، اور 2 محاذوں کے اوپر جسے کہتے ہیں کہ چنڈے چنڈوں والی جنگ پہ بھی وہ جنگ چل رہی ہے، کیونکہ ایک دوسرے کو تھپڑ بھی مارے گئے. اور اس کے اندر کل رات کو انڈیا کے 400 کے قریب جو فوجی تھے ان کو چائنا کی بارڈر سیکورٹی فورس نے حراست میں لے لیا، یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ انہیں قیدی بنا لیا. تو وہ پھر چیف آف انڈیا کے جو چیف آف اسٹاف ہیں گے، آرمی چیف ہیں انڈیا کے، وہ خود بذات خود لداخ پہنچے اور انہوں نے جو تھے وہاں پہ اپنے کچھ افسران کو منت ترلا کروا کے تو وہ جو اپنے قیدی ہیں وہ واپس کرائیں. لیکن اس کے اندر جب ان کی یہ جھڑپ ہوئی ہے اس کے اندر انڈیا کے تقریباً 400 سے زیادہ فوجی مارے بھی جا چکے ہیں. ویورز میں ایک دفعہ پھر اس خبر کو بتا دوں کہ 400 سے زیادہ فوجی انڈیا کے چائنا نے مار دیے ہیں. اور لداخ کے اندر چائنا جو ہے اس ٹائم وہ 56 کلومیٹر تک اندر آ چکا ہے، اور لداخ کے اندر ایک جسے کہتے ہیں کہ فوجی کیمپ بھی بنا لیا گیا ہے جس کو بنکرز کہتے ہیں فوجی زبان میں. تو 7 کے قریب بنکر جو ہیں وہ بڑے مضبوط، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ چائنا جو ہے وہ بہت برق رفتاری سے کوئی بھی چیز بناتے ہیں تو بہت اسپیڈ سے بناتے ہیں. یعنی کہ اگر امریکہ میں ایک بلڈنگ جو ہے وہ 1 سال میں بنتی ہے تو چائنیز جو ہوتے ہیں وہ 2 سے 3 مہینے کے اندر وہ چیز کھڑی کر دیتے ہیں. تو 2 سے 3 دنوں کے اندر 7 تو پکے بنکر وہاں پہ بنا لیے گئے، اور تقریباً ایک اطلاعات یہ بھی ہے کہ 50 کے قریب جسے کہتے ہیں کہ تمبو گاڑ دیے گئے. تمبوؤں سے مراد ہے کہ کچے بنکر جو گھاس پھوس وغیرہ کے بنتے ہیں تو وہ بھی بنا لیے. انڈیا کی اس ٹائم لداخ کے اندر جو فوج موجود ہے وہ 1,50,000 ہے، اور چائنا کی جو اس ٹائم فوج لداخ میں موجود ہے وہ تقریباً 49,000 ہے. تو 1:3 کا وہ ہے. لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چائنیز ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ کوالیفائڈ قسم کے لوگ ہیں، وہ جسے کہتے ہیں کہ تو اس لیے انہوں نے نہ صرف ان کو قابو کیا ہوا ہے بلکہ مودی کی جو چیخیں ہیں وہ مریخ پہ جا رہی ہے اس ٹائم کہ ہمیں بچاؤ. امریکہ سے اس نے باقاعدہ مطالبہ کر دیا ہے. جس طرح ویورز ہمارے نواز شریف صاحب جو تھے جب کارگل کی جنگ ہوئی تھی اور مشرف نے گلے سے پکڑا ہوا تھا انڈیا کو، تو یہ جو تھے چائنا کیونکہ یہ جو ہمارے پرائم منسٹر تھے نواز شریف صاحب، یہ انڈیا کے لیے ہمدردی کا وہ رکھتے ہیں، اپنے دل میں گوشہ رکھتے ہیں. تو انہوں نے جا کے امریکہ کو کہا تھا کہ آپ یہ مطلب جسے کہتے ہیں کہ کچھ وہ کروا کے اور ہماری آرمی کو کہیں کہ پیچھے آ جائے، اور اس کے بعد جو ہمارا نقصان ہوا وہ آپ کے سامنے. تو ویورز یہ تو تھی وہ والی بات جو میں نے آپ کو ایک خبر شیئر کرنی تھی اور بہت ہی امپورٹنٹ وہ تھی. اب اس کا ذرا سا پس منظر جانتے ہیں. پس منظر یہ ہے گا کہ انڈیا جو تھا یہ لداخ کے اندر اپنی پوزیشن اسٹرانگ کرنے کے بعد جو اس کا ٹارگٹ تھا، جو ان کے گیدڑ بکیاں پچھلے دنوں ان کا آرمی چیف بھی دیتا رہا ہے کہ ہم گلگت بلتستان کے اوپر 7 گھنٹے کے اندر اندر قبضہ کر لیں گے. تو گلگت بلتستان سے ہمارا سی پیک کا روڈ بھی گزرنا تھا، اور یہ یعنی کہ ایک ایسی پوزیشن چاہ رہے تھے کہ جس کے اوپر بیٹھ کے ہم اس کو ایک جسے کہتے ہیں کہ فائرنگ رینج کے اندر اس کو رکھ لیں گے کہ ہم اس سڑک کے اوپر ہم اپنی نظر رکھ سکیں اور وقتاً فوقتاً اس پہ گولہ باری کر سکیں جس طرح یہ LOC پہ کرتے تھے. تو پاکستان تو اس چیز کو سمجھ گیا اور پاکستان نے بر وقت اقدام بھی اٹھایا، کیونکہ پاکستان کا انڈیا کو پتہ ہے کہ پاکستان بھلے وہ کرکٹ میچ ہو، ہاکی میچ ہو یا میدان جنگ ہو، ہمارے لیے تینوں ایک ہی طرح ہم لڑتے ہیں، کیونکہ ہماری نس نس کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ ہمارا صرف ایک ہی دشمن ہے، وہ سب سے بڑا دشمن ہمارا انڈیا ہے. تو پاکستان نے نہ صرف اپنے بارڈر کو سیو کر لیا بلکہ آرمی چیف نے
عید بھی LOC پہ جا کے گزاری ہے اور اپنے جوانوں کا حوصلہ نہ صرف بڑھایا بلکہ ویورز میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ باقاعدہ وہاں پہ آرڈر دے دیا گیا ہے آرمی چیف کی طرف سے اور وزیر اعظم کی طرف سے کہ جو وہاں پہ افسران موجود ہیں وہ ہم سے رابطے تک جو بہتر فیصلہ کر سکیں وہ کر لیا کریں. تو یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ فری ہینڈ وہاں پہ دیا ہوا تھا. تو جیسا کہ 27 فروری کو انڈیا ابھی نندن کو چھوڑ کے بھاگا تھا اور ابھی نندن تک ہماری فوج تو بعد میں پہنچی تھی. پہلے تو وہاں کے عوام نے پکڑ کے اور تھپڑ مار مار کے اس کو لہو لہان کر دیا تھا. تو فوج نے تو اس کو جا کے الٹا بچایا اور بچانے کے بعد مرم پٹی کر کے واپس بھی کر دیا, سوٹ بھی لے کر دیا. لیکن جو ابھی نندن کی وردی ہے وہ بڑے اس سے سنبھال کے ہم نے انشاءاللہ میوزیم میں لگانی ہے اور اس کے نیچے وہ میک 21 کا تھوڑا سا ملبہ بھی رکھا جائے گا تاکہ نشانی رہے. تو بات یہ ہے کہ ویورز کے یہ انڈیا اس کے اندر بری طرح ناکام ہو گیا. کیوں ناکام ہو گیا؟ کہ ادھر سے لداخ سے اس نے چھیڑ چھاڑ کی چائنا کے ساتھ اور نیپال کے ساتھ. تو نیپال بھی اپنی فوج جو ہے وہ بارڈر پر لے آیا اور گو کہ وہ ایک چھوٹا اور کمزور ملک ہے لیکن کمزور بھی جو ہوتا ہے جب اس بقا کی جنگ لڑنی ہوتی ہے تو وہ بھی اپنے آخری اس تک چلا جاتا ہے. تو اس طرح نیپال بھی اپنی فوج جو تھا وہ بارڈر پر لے آیا. چائنا نے تو ان کی پٹائی کرنا شروع کر دی اور پاکستان تو پیٹتا ہی رہتا ہے آئے دن. کہ یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ان کا اپنا میڈیا کہتا ہے کہ جی پاکستان ہمیں پیٹ کے چلا جاتا ہے اور ہمارے اندر گھس کے آ کے گھس جاتا ہے اور وہ گھس بیٹھے. کوئی ان کی عجیب قسم کے وہ ورڈنگ ہے تو وہ آپ لوگ سنتے ہی رہتے ہوں گے. تو پاکستان نے ان کی پٹائی کرتا رہتا ہے آئے دن. تو اب یہ جو ہے جسے کہتے ہیں شرمندگی مٹانے کے لیے اب دیکھیں کہ انڈیا کیا کرتا ہے. لیکن پھر بھی میں آپ کو بتاؤں ویورز کہ انڈیا اب اپنی عوام کی توجہ اس طرف سے اٹھا کر LOC کے اوپر کوئی نہ کوئی شرارت کر سکتا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں انڈیا کے شر سے بھی محفوظ رکھے اور ہماری مسلح افواج کو استقامت کے ساتھ نہ صرف دفاع بلکہ اس دفعہ کچھ اور کرنے کی بھی ہمت عطا فرمائے. تو ویورز یہ تو تھی آپ کو میں نے ایک انٹرنیشنل اپڈیٹ دے دی. اب آخر میں آتے ہیں ایک چھوٹی سی بات کی طرف. وہ چھوٹی سی بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے اس ٹائم جو ہماری موجودہ حکومت ہے یہ بہت سے ایسے اقدام اٹھا رہی ہے لیکن ان اقدامات کے اندر تھوڑا بہت جسے کہتے ہیں دیکھیں ایک شخص ہے, میں ذرا اس سے ہٹ کے پہلے ایک مثال آپ کو دے دوں کہ ایک شخص ہے جو شخص کام کر رہا ہوتا ہے اس سے کام غلط بھی ہو سکتا ہے. غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ فرض کریں کہ میں کوئی مشینری ہے یا کوئی چیز ہے میں اس کو ٹھیک کر رہا ہوں تو ہو سکتا ہے مجھ سے اس کے اندر کوئی نٹ بولٹ یا پیچ لگانا میں بھول جاؤں تو وہ کام مجھ سے غلط ہو جائے گا کیونکہ میں کام کر رہا ہوں. جو کام کرتا ہے کام غلط اسی سے ہوتا ہے. جو بندہ بیٹھا ہوا ہے ویلا بیٹھا ہوا ہے اس سے کیا غلط کام ہونا ہے؟ اس سے غلط کام کیا, اس سے تو کام ہی نہیں ہونا تو غلط کام کیا ہونا. تو یہ جو ہماری حکومت ہے بہت سارے ایسے اقدامات اٹھا رہی ہے لیکن اس کے اندر کوئی نہ کوئی جھول, کوئی نہ کوئی مسٹیک, کوئی نہ کوئی ایسی چیز رہ جاتی ہے جس سے دوسرے لوگوں کو موقع ملتا ہے. تو پلیز میں پھر آپ کو ایک بات کہوں گا کہ ایسی چیزوں کی نشاندہی کریں میڈیا کے توسط سے, سوشل میڈیا کے توسط سے, فیس بک کے توسط سے. آپ ایک دوسرے کو واٹس ایپ کیا کریں, شیئر کیا کریں, ایک دوسرے کو میل بھیجا کریں تو وہ اس طریقے سے وہ بات جو ہوتی ہے وہ ارباب اختیار تک پہنچ جاتی ہے کہ جناب یہاں پہ اس قسم کا سقم یا جھول موجود ہے. اب دیکھیں ویورز میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں, میں آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ عید کے بعد بہت بڑے بڑے برج جو ہیں وہ الٹ جائیں گے اور بہت بڑے بڑے تاج اچھال دیے جائیں گے. جہانگیر ترین, شہباز شریف, خسرو بختیار, چودھری برادران, اس کے علاوہ اومنی گروپ, ایک دو صوبہ سرحد کے بھی چھوٹے موٹے گروپ ہیں. تو یہ تمام جو ہیں زیر اعتاب آنے والے ہیں اور ایسے کیونکہ ان کے خلاف ثبوت ہر چیز موجود ہے اور اب جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ معافی کا کوئی ذریعہ نہیں رہا ہے کیونکہ عوام کے سامنے سب کچھ آ چکا ہے اور اتنا کچھ اب مواد ان لوگوں کے خلاف, اتنے ثبوت ان لوگوں کے خلاف موجود ہیں گے کہ اب ان کے بچنا ناممکن ہو گیا. تو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پھر دوبارہ ڈائیو مار گئے جسے کہتے ہیں کہ سیلف کوارنٹین میں وہ دوبارہ چلے گئے کیونکہ اب وہ میرا ان کو لیے مشورہ ہے کہ اب وہ کمرے میں بیٹھ کے عبادت کریں, شاید اللہ تعالیٰ ان کے گناہ تھوڑے بہت معاف کریں. تو اس ویڈیو کو لائک کریں,
شیئر کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں, اور زیادہ سے زیادہ اس کو اگر پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ لائک کریں, نہیں تو جسے کہتے ہیں کہ شیئر ضرور کیا کریں ایک دوسرے کے ساتھ. تو پاکستانی عوام اور تمام عالم اسلام کو اللہ حافظ, اور آخر میں وہی نعرہ جو میرا حسب روایت, پاکستان زندہ باد, پاک فوج آئندہ.